کسی بھی انسان کی بقا اور کامیابی کی جنگ صرف جسمانی طاقت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک اور محاذ یعنی عزم، ہمت اور ذہنی مضبوطی کے میدان میں بھی لڑا جاتا ہے۔ آج ہیروز آف کشمیر کی 9ویں قسط میں ہم ایک ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت کا احوال بیان کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے بدترین سانحے کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا اور طبی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی پہلی اور واحد کوادریپلیجک یعنی 4 اعضاء سے معذور ماہر نفسیات ڈاکٹر انم نجم کی۔ ڈاکٹر انم نجم آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی محنت، جستجو اور علم کی طلب سے عبارت تھی۔ انہوں نے مظفر آباد کے شاہین ماڈل کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اور آزاد جموں کشمیر بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے MBBS کی ڈگری انتہائی شاندار انداز میں مکمل کی۔ اپنی زندگی اور کیریئر کے بالکل ابتدائی دور میں 15 مارچ 2008 کو ان کی زندگی نے ایک انتہائی المناک موڑ لیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ راول پنڈی سے مظفر آباد سفر کر رہی تھی تو ان کی گاڑی پر مسلح ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک گولی ان کی گردن میں لگی جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا اور ان کا جسم گردن سے نیچے مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ اکتوبر 2010 میں جرمنی میں ہونے والا سٹیم سیل ٹریٹمنٹ بھی مکمل ناکام رہا، جس کے باعث وہ اپنے 4 اعضاء کے کنٹرول سے مکمل محروم ہو گئے۔ اس شدید سانحے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور طب کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کی طبی اور تعلیمی کیریئر کے چند اہم حقائق ان کی کامیابیوں اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنے MBBS کے بعد انہوں نے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کراچی سے سائیکیٹری میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم مکمل کی۔ 2019 تک انہوں نے مظفر آباد CMS میں بطور ماہر نفسیات خدمات سر انجام دی اور ذہنی صحت کے مسائل سے 2-4 افراد کا علاج کیا۔ 2016 میں ان کی غیر معمولی ہمت اور خدمات کے اعتراف میں انہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر امپاورڈ، ڈگنیفائڈ اینڈ پراسپرس ویمن اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی شاندار تعلیمی قابلیت کے باعث انہیں چیوننگ اسکالرشپ سے نوازا گیا، جس کے تحت وہ کنگز کالج لندن سے وار اینڈ سائیکیٹری میں ماسٹرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کرنے گئی۔ سائیکیٹری میں اسپیشلائز کر لینا میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میری زندگی کا بہت اہم مائلسٹون تھا، جو کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن سفر جاری تھا، کوشش جاری تھی، عزم اور ارادے مضبوط تھے، اور اس کے بعد میں نے ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور میں چیوننگ اسکالرشپ پر کنگز کالج لندن میں وار سائیکیٹری میں ماسٹرز کے لیے گئی۔ اس حالت میں اس لیول کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ٹریول کر کے نئے ملک میں نئی جگہ پر جا کر رہنا ایک کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس میں بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن یہی چیلنجز میرے لیے بہت سے لرننگ لیسنز بن گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس آ کر یہاں بطور سائیکیٹرسٹ اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی، اور میں معذور افراد کے لیے جو بھی افراد معذوری ہیں ان کے لیے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جس میں ان کی فلاح و بہبود، ان کا علاج معالجہ اور ان کے حوالے سے دیگر جو اہم چیزیں ہیں ان کو دکھا جاتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے سبق سے کیا سیکھا تو میرے خیال سے اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے قرآن کی ایک آیت میں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہی میری زندگی کا لیسن ہے جو میں نے سیکھا، اور یہی میں چاہوں گی کہ یہی لیسن سب میری زندگی سے حاصل کریں کہ ناممکن یا ممکن کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ صرف کوشش ہے، اور انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تھینک یو۔ جسمانی معذوری کے بعد پیش آنے والی تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے ایک روایتی مریض بن کر جینے کے بجائے معاشرے کے لیے ایک فعال اور متحرک مسیحا کا کردار ادا کیا۔ ایک ایسا شخص جو خود ویل چیئر پر ہو، اس کا دوسروں کے ذہنی اور نفسیاتی زخموں پر مرہم رکھنا ایک انتہائی کڑا اور صبر آزما کام تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے آبائی شہر مظفر آباد میں لوگوں کی ذہنی صحت کے لیے کام کیا، بلکہ برطانیہ کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ثابت کیا کہ جسم مفلوج ہو سکتا ہے لیکن خواب اور ارادے نہیں۔ ہیروز آف کشمیر کی اس قسط میں
ہم ڈاکٹر انم نجم کو ان کی لازوال ہمت اور طبی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سفر جو مظفر آباد کی وادیوں سے شروع ہو کر ایبٹ آباد، کراچی اور لندن کی عظیم درسگاہوں تک پھیلا ہوا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری قوم نہ صرف عسکری اور سفارتی میدان میں بلکہ عزم و ہمت، سائنس اور طبی جد و جہد کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوانا جانتی ہے۔